کما کان ابراہیم یہودیہ، دنیا والوں سن لو، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، نصرانی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، موحد تھے اور مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، مشرک بھی نہیں تھے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت مجلس تھی، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بقدر اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اب ذہن میں سوال آیا کہ بعض جانور وہ ہوتے ہیں جن پر اون ہوتی، صحابہ نے پھر سوال کیا فالصوف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اون کا کیا معاملہ؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بقدر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آیا قربانی صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہم جو قربانی کرتے ہیں کیا ان کی سنت کی اتباع میں قربانی کرتے ہیں؟ اچھی طرح سمجھیں، ہم ایمان تو سارے انبیاء پر لاتے ہیں، لیکن ہم نے اتباع صرف اور صرف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی، تو کیا قربانی کے معاملے میں ہم اتباع ابراہیم علیہ السلام کی کرتے ہیں؟ نہیں، اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن جب کسی نبی کا کوئی کام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیں تو پھر وہ ہمارے پیارے نبی کی سنت بن جاتی، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ۔ چنانچہ مکہ سے جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی نا، 10 سال مدینہ میں آپ کے گزرے، کوئی سال ایسا نہیں جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو، اس لیے آپ نے فرمایا من وجد سعۃ، جس آدمی کے پاس گنجائش ہو، یعنی قربانی واجب ہو، کس پر واجب ہوتی ہے؟ اس آدمی پر واجب ہوتی جو مسلمان ہو، کافر پر واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مقیم و مسافر نہ ہو، یعنی اگر کسی نے 77-78 کلومیٹر کا سفر کیا ہوا ہے، اپنے گھر سے دور ہے، قربانی کے دنوں میں سفر کرنا پڑ گیا، ابھی چاند نظر نہیں آیا، یعنی صبح نہیں ہوئی، تو وہ سفر کے لیے نکل گیا، اور جہاں گیا ہے 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، اس آدمی پر بھی قربانی واجب نہیں۔ اور پھر موسر، وہ آدمی صاحب استطاعت ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کے بقدر مالیت کا مالک ہو، چاہے وہ اس کے پاس سونے کی شکل میں ہے، نقدی کی شکل میں، مال تجارت کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، یا چاندی کی شکل میں، یا گھر میں جو چیزیں ہیں نا جو ضرورت سے زائد ہیں، ایک تو استعمال کی چیزیں، ایک ہے استعمال کی ضرورت کے علاوہ چیزیں، اگر مثلا بستر ہے سارا سال استعمال ہی نہیں ہوتے، برتن ہے سارا سال استعمال ہی نہیں ہوتے، گاڑی اپنے استعمال کی ایک اضافی رکھی ہوئی ہے، گھر اپنے رہنے کا ایک اضافی ہے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، تو یہ چیزیں بھی یہاں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے بقدر پہنچ جائے تو اس آدمی پر قربانی کے دنوں میں جانور کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا ضروری۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10ویں ذو الحج کا دن، 11ویں ذو الحج کا دن، اور 12ویں ذو الحج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ اب 10ویں ذو الحج کو فجر طلوع ہونے کے ساتھ ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن جہاں عید کی نماز ہوتی ہے شہر میں، وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے کر لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا جیسے اس نے گوشت کے لیے جانور کو ذبح کیا، وہ دوبارہ قربانی کرے۔ ہاں، پورے شہر میں اگر کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی، اگرچہ انسان نے خود ابھی نہیں پڑھی، تب بھی وہ جانور کو قربان کر سکتا ہے پورے شہر میں، پورے شہر میں۔ اور جو دیہات ہیں جہاں نہ جمعہ واجب ہے نہ عید کی نماز، تو وہاں وہ فجر طلوع ہونے کے ساتھ ہی اپنے جانور کو قربان کر سکتے ہیں۔ اب یہ قربانی میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے احوال کو کم از کم قربانی سے متعلق ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھ ایسے گھر میں کھولی کہ چاروں طرف بت ہی بت تھے۔ والد کا نام ہے آزر، جسے اللہ کے قرآن نے آزر کہا ہے، تاریخ نے ان کا نام تارخ ذکر کیا ہے، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی شخص کے 2 نام ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے والد نجار بڑھائی، اپنے ہاتھ سے لکڑی کو چیر کر بت بناتے اور بازار میں فروخت کرتے، لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھایا۔ یاد رکھیں، اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہے، لیکن کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام نے بت کو سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، محبت میں بت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کبھی ان کے دل میں نہیں آیا ہو سکتا ہے یہ صحیح ہوں، کیونکہ اللہ کے انبیاء پیدائش سے لے کر موت تک معصوم ہوتے ہیں، یعنی پیدائش سے موت تک نہ ان سے کبھی کوئی کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے۔
اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی ہدایت دے دی تھی. سب سے پہلے اپنے ابا کو سمجھایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان ان چیزوں کی آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ بولنے وہ سنتے نہیں ہیں، وہ آپ کو دیکھتے نہیں، اور آپ کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت مت کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رب کا بڑا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان اگر آپ نے بتوں کی پوجا نہ چھوڑی مجھے ڈر ہے آپ کو رب کا عذاب پہنچے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اب یہ دعوت اپنے ابا جان کو دی. چاہیے تو یہ تھا کہ ابا کے پاس اگر دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ ہوتا نا وہ دے دیتے، کیونکہ جواب تو تھا نہیں. باپ کو آیا غصہ، کہنے لگے ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا تو میں لارجمنک، میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا. جا وہجرنی ملیہ، میری نظروں سے دور ہو جا، گھر سے نکل جا. اب دیکھیں باپ کتنی سختی سے پیش آئے، لیکن بیٹے کا مقابلے میں ادب کیا ہے. پہلے بھی ابا جان کہہ کے خطاب، اب باپ دھمکی دے رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے، لیکن ابراہیم کہہ رہے ہیں سلام علیک، ابا جان آپ پہ سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے. سأستغفر لک ربی، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، لیکن جب اللہ نے بتا دیا کہ اے ابراہیم آپ کے باپ وہ کفر سے ایمان پہ نہیں آ سکتے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنی چھوڑ دی. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، باپ کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، گھر چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا. اب اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ مورتیاں کیا ہے جن کے تم مجاور بن کے بیٹھے ہو. اب قوم والوں کے پاس بھی کیا جواب تھا، کہنے لگے آباؤ اجداد ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ قوم جیسے بت پرست تھی ستارہ پرست بھی تھی، ایک رات قوم والوں کو جمع کیا، کہا ان ستاروں کو تم میرا رب کہتے ہو. جب ستارہ چھپ گیا کہا جو چھپ جائے وہ رب ہو سکتا. جب چاند نظر آیا تو کہا اس کو رب کہتے ہو، چاند بھی چھپ گیا، کہا چھپنے والا رب ہوتا. پھر سورج کو دیکھا، ہو سکتا ہے یہ بڑا، روشنی میں سب سے بڑا. جب سورج بھی غروب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی بریء مما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا رخ اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. حنیفہ، میں یکسو ہوں اس کی طرف، موحد ہوں، مشرک نہیں ہوں. دیکھیں دنیا میں جتنے مذاہب تھے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہودی بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مشرک بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی. لیکن اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ آیا ابراہیم یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا مشرک ہیں یا مسلمان ہیں. کہا ما کان ابراہیم یہودیہ، دنیا والوں سن لو، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، نصرانی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، موحد تھے اور مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، مشرک بھی نہیں تھے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی. دوسری قربانی قوم کے ساتھ مناظرہ، قوم والوں کو کہہ دیا میں تمہارے بتوں کو دیکھ لوں گا. قوم والے کے مذہبی تہوار پر ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، ہاتھ میں ہتھوڑا، فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہتھوڑا جو ہے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. اب قوم والے واپس آئے، دیکھا بتوں کا حشر نشر ہے، تو پوچھا کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ بعض نے کہا نوجوان ہے جو بتوں کو برا بلا کہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے. کہا بلا کے لاؤ. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے؟ تو ابراہیم نے کہا بڑے سے کیوں نہیں پوچھتے، کلہاڑا تو اسی کے کندھے پر ہے، ہو سکتا ہے اسی کو غصہ آیا. اب وہ کہنے لگے ابراہیم تو بھی تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں. کہا جو بولتے نہیں خدا کیسے ہو سکتے ہیں، جو سنتے نہیں خدا کیسے ہو سکتے ہیں، جو اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکتے خدا کیسے ہو سکتے ہیں. وہ آپس میں سر جھکے ہوئے ہیں، کہنے لگے حرقوہ، ابراہیم کو جلاؤ. ایک ہی حل ہے، اگر بتوں کی مدد کرنا چاہتے ہو نا تو ابراہیم کو جلا دو. اب یہ بات چلتے چلتے بادشاہ کے پاس بھی پہنچی. عراق کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا نمرود. ابراہیم کو اس کے دربار میں بلایا گیا. نمرود کہنے لگا اچھا مجھے چھوڑ کر تو ایک اور خدا مانتا ہے، اس کی کوئی ایسی صفت بیان کر جو میرے اندر نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے جو موت دیتا ہے. نمرود بڑا کم عقل تھا، بے وقوف تھا، مشرک کے پاس عقل نہیں ہوتی. کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. جس آدمی کے لیے پھانسی کا آرڈر تھا نا، اسے کہا جا تو آزاد ہے. کہا دیکھو میں نے زندگی دے دی، اور بے قصور کو بلایا، بلا کے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا. کہا دیکھو اس کی ابھی زندگی تھی، میں نے اسے موت دے دی. اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے عقل نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، فرعون نمرود تو ہکا بکا رہ گیا. اب کیا ہوا؟ کہا آگ ہی جلاؤ.
آگ جلا لی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ دیکھیں بادشاہ چاہتا ہے ابراہیم مر جائے، آگ میں جل جائے، رعایا چاہتی، فوج چاہتی، پولیس چاہتی، سارے چاہتے، لیکن اللہ بچانا چاہتا ہے تو کوئی ابراہیم کو کوئی بگاڑ سکا؟ چنانچہ منجنیق تیار کی گئی، غلیل نما ایک بڑا آلہ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھا، ہاتھ پاؤں کو باندھا، اس کے ذریعے ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ اب دیکھیں آگ عموماً جو اس کے قریب جائے جلا دیتی، لیکن آگ میں جلانے کی صفت یہ اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم اس سے نکل جائے تو آگ نہیں جلا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، جن رسیوں سے ان کو باندھا گیا ہے وہ رسیاں جاتے ہی جل گئی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں قلنا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، یعنی اللہ آگ کو خطاب کر رہے ہیں، وہ اللہ خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ آگ کو خطاب کرے، آگ اللہ کا حکم مانتی۔ کیا کہا اللہ نے؟ کونی بردم و سلاما، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی آگ نے نہیں جلایا، صحیح سالم بچ گئے۔ اب جب بچے، ساری قوم کس گردنیں جھکی ہوئی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی اس علاقے کو چھوڑا، عراق میں پیدا ہوئے تھے، اس کو چھوڑ کر مصر سے ہوتے ہوئے ملک شام پہنچے، لیکن جب نکلنے لگے دیکھیں اللہ کا نبی قدم قدم پر اپنے اللہ سے مدد مانگنے والا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، میں نے کہاں جانا ہے، کس جگہ پہ پہنچنا ہے، میرا اللہ ہی اس معاملے میں میری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ ملک شام پہنچے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے والی عمر ہے، بیوی سارا بھی بوڑھی ہے۔ اب اللہ سے ابراہیم نے دعا مانگی اولاد کی۔ دیکھیں اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، نبیوں کو بھی اولاد کی تمنا ہے، اس لیے اولاد ہو جائے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سب سے پہلا حق اولاد کا والدین پہ یہ ہے کہ والدین اولاد ملنے پر خوشی کا اظہار کریں، اللہ کی نعمت ہے، اور یہ مانگی صرف اور صرف اللہ سے جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھا رہے، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے بعد اللہ نے نبوت کو انہی کے خاندان میں رکھا، دو بیٹے دیے نا، ایک اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے بیٹے اسحاق، جن کی اولاد میں اللہ نے 4000 پیغمبروں کو پیدا کیا، اتنے جلیل القدر پیغمبر۔ لیکن جب اولاد کی ضرورت پڑی، یہ نہیں دنیا والوں کو بتایا کہ میں اولاد دینے والا ہوں۔ اب دیکھیں جو لوگ جن کی عقل ماری جاتی ہے نا، کسی قبر پہ جا کے کہتے ہیں قبر والے سے ہمیں اولاد دے دے، کھیر کی دیگ تقسیم کریں گے، گوشت کی دیگ تقسیم کریں گے، حالانکہ اللہ کے ولی، ساری کائنات اللہ کے ولیوں سے بری ہو، شروع دن سے لے کے قیامت تک کے اولیاء کو جمع کر لیا جائے، وہ ایک نبی کے مقام کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، نبی کے قدموں تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، نبی کے قدم مبارک کو لگنے والی خاک تک بھی سارے نہیں پہنچ سکتے۔ جب ایک نبی کے پاس اولاد دینے کا اختیار نہیں تو کسی ولی کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اب دیکھیں جن کے پاس اولاد نہیں نا، عموماً دعائیں مانگتے ہیں اولاد کی، تو جب بھی دعا مانگے نیک اولاد کی دعا مانگے، وگرنہ اگر اولاد مل جائے بد کردار ہو، بری ہو، والدین کی ناک کی لکیریں نکال دیتی، اور والدین پھر تنگ آ کے کہتے ہیں ایسی اولاد سے تو بہتر تھا اولاد ہوتی نہ، اس لیے نیک اولاد مانگی۔ فوراً پروردگار عالم نے خوشخبری سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بردبار لڑکے کی ابراہیم کو خوشخبری دے دی۔ اب وہ بردبار لڑکا کون ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کہتے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت تورات کے بیان کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی 87 سال عمر تھی، بڑھاپے کا عالم ہے، دعائیں مانگ مانگ کے لیا، اب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، اب وقت کا نبی بننے والا ہے، کتنا حسین و جمیل ہوگا، اور دیا بھی اللہ نے یہ کہہ کے کہ یہ نیک بھی ہوگا، بردبار بھی ہوگا، آپ کی ماننے والا بھی ہوگا۔ لیکن فوراً حکم ہوا، اے ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو لو، اپنے بیٹے دودھ پیتے اسماعیل کو لو، ان کو اس جگہ پہ لے جاؤ جو صحرا ہے، جو بیابان ہے، وہاں انسان نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں کھیتی باڑی نہیں، سرسبزہ نہیں، پانی نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں جا کے چھوڑو، اور ساتھ یہ بھی حکم ملا کہ ان سے بات بھی نہیں کرنی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو لیا، اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، وہ ساتھ لے کے چل دیے۔ اب جب وہاں اماں ہاجرہ کو اتارا، اسماعیل بھی ساتھ ہے، ابراہیم واپس پلٹنے لگے تو اماں ہاجرہ ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اے ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ یہاں تو نہ جن نہ بشر،
تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا بولنا نہیں، قربانی۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کا جتنا قریبی ہوتا ہے نا، اس پر آزمائشیں اتنی ہی زیادہ آتی ہیں، اس پر پریشانیاں اتنی زیادہ ہی آتی ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے۔ اما ہاجرہ کے دل میں آیا میرا خاوند تو اللہ کا نبی ہے، اور نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے اللہ نے حکم دیا۔ تو اما ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم اب بھی زبان سے نہیں بولے، بلکہ یوں سر اس بات میں ہلایا، ہاں مجھے میرے اللہ نے حکم دیا۔ اما ہاجرہ کی کتنی بڑی قربانی، کہنے لگی اذن لن یضیعنا اللہ، اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اگرچہ یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں، کھانے کی وافر اشیاء نہیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، ہماری حفاظتیں اللہ کریں گے۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا، پانی ختم ہوا، کھجوریں ختم ہوئی، اما ہاجرہ کی چھاتی سے اسماعیل کی غذا دودھ ختم ہو گیا۔ اما ہاجرہ بےتاب ہیں، اسماعیل چیخ رہے ہیں، اپنی ٹانگوں کو مار رہے ہیں۔ اما ہاجرہ پھر دوڑی ہیں، صفا پر مروہ پر 7 چکر لگائے، بوڑھی جان ہے، وہاں موجود کوئی نہیں۔ اس بے چینی کے عالم میں کتنی قربانی، کہ اللہ نے اس قربانی کا نتیجہ یہ دیا کہ اما ہاجرہ تو دوڑ رہی ہیں پانی کی تلاش میں، کسی انسان کی تلاش میں، لیکن اللہ نے اما ہاجرہ کی اس ادا کو ایسا زندہ رکھا، قیامت تک آنے والا انسان جو حج کے لیے جائے، جو عمرے کے لیے جائے، اس وقت تک نہ اس کا حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے جب تک کہ اما ہاجرہ کی ادا کو زندہ نہ کرے اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر نہ لگا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کی نعمت دی اس قربانی کی بدولت۔ اب اسماعیل علیہ السلام بڑھتے بڑھتے عمر ہو گئی 13 سال۔ مفسرین نے یہی لکھا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، کہ جب اتنی عمر ہو گئی کہ ابراہیم کے ساتھ اسماعیل دوڑنے لگے، اکلوتے بچے۔ سب سے پہلے حکم نازل ہوا ختنے کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے 99 سال، اسماعیل کی عمر ہے 13 سال، ختنہ کریں۔ سب سے پہلا دنیا کا انسان جس نے ختنہ کروایا وہ ابراہیم علیہ السلام، اور کروایا بھی 99 سال کی عمر میں، اور اسی وقت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ ہوا۔ اب ابراہیم علیہ السلام خواب میں کیا دیکھتے ہیں، اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ خواب ایک دن نہیں آیا، 3 دن مسلسل اسی خواب کو دیکھا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو جبریل امین کے ذریعے بھی حکم بھیج سکتے تھے۔ اندازہ کریں قربانی ہے کیا چیز، کبھی آپ نے قربانی کے کنسیپٹ پہ نظر ڈالی ہو، کبھی اس میں غور و فکر کیا ہو کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ، ابراہیم کا کتنا بڑا امتحان تھا۔ اب جبریل امین آ جاتے، وہ حکم دیتے، اللہ کا حکم ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیں، لیکن جبریل نہیں آئے، خواب کے ذریعے حکم دیا گیا، کیونکہ عموماً انسان خواب میں دیکھی چیز میں تعویلیں کر لیتا ہے، یہ تو خواب ہی ہے، کون سا اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے وہی ہے۔ اپنے بیٹے اسماعیل کو سامنے بٹھایا، کون سا بیٹا جو بڑھاپے میں ملا، کون سا بیٹا جسے دعائیں مانگ مانگ کے لیا، کون سا بیٹا انتہائی نیک، انتہائی فرما بردار۔ بیٹے سے کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام، اے میرے لخت جگر میں نے خواب میں دیکھا ہے، کیا دیکھتا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا رائے۔ علماء نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ جو اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں نا، اس وجہ سے نہیں پوچھا کہ اسماعیل مانے گا تو ذبح کروں گا، نہ مانے گا تو چھوڑ دوں گا، نہیں، اللہ کا حکم نبی کو آ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی اس حکم پر عمل نہ کرے۔ یہ کوئی ہمارا آج کے مسلمان کا ایمان تو نہیں ہے کہ مسجد کی فضا سے اذان کی آواز کان میں پڑے، کتنا بڑا حکم، اور اس کے کان پر جوں نہ رینگے۔ یہ آج کا ایمان تو نہیں تھا کہ سود کے بارے میں اللہ کہیں کہ جو کھاتا ہے اس کا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، یہ آج کا ایمان والا تو نہیں۔ اللہ کے نبی کا صراحتاً فرمان ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم کی آگ میں، اور یہ پھر بھی لیے جا رہے۔ اللہ کے نبی کو حکم اللہ کا مل جائے جان جا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی حکم پر عمل نہ کرے۔ یہ پوچھنا کیوں تھا؟ پوچھنا اس لیے تھا تاکہ بیٹے کی رائے لے لیتے کہ ہے تو بڑا فرما بردار، لیکن اس کی رائے کیا ہے، اگر تو خوشی سے مان جائے تو پھر ماننے والوں کی طرح ذبح کروں گا، اور اگر انکار کرے تو انکار کرنے والوں کی طرح زبردستی ذبح کروں گا۔ لیکن بیٹے کی فرما برداری کا اندازہ کریں۔ اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس کا آپ کو حکم دیا آپ کر گزریں۔ کس قدر بڑی فرما برداری اسماعیل کی، کتنا بڑا فرما بردار اسماعیل علیہ السلام۔ اور ساتھ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی فراست کتنی، ان کے اندر علم و حکمت کتنی ہے۔ حالانکہ ابراہیم نے تو خواب دیکھا تھا، لیکن بیٹا اسماعیل بھی جانتا ہے
کہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ ابا جان جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہ کر گزریں، بلکہ اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کمال درجے کی تواضع ہے، کمال درجے کی عاجزی ہے، حالانکہ کتنی بڑی قربانی، گلے پہ چھری چلوائی جا رہی، لیکن کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کی توفیق ہے، میں اتنی بڑی قربانی کے لیے تیار ہو گیا، پہلا۔ نمبر دو، پھر یہ دعویٰ نہیں کہ اتنی بڑی قربانی دینے والا صرف میں ہوں، بلکہ کہا من الصابرین، اگر چاہا تو جن لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں ان میں سے میں بھی ہو جاؤں گا۔ اب فلما اسلم، بیٹا تیار کیا، ابراہیم ساتھ لے کے جا رہے، شیطان لعین آیا، وسوسہ ڈالنے لگا، ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا؟ بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کا حکم ہے۔ کہا چھوڑو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابراہیم نے کنکریاں اٹھا کے ماری، کہا دور ہو جا ملعون شیطان۔ 3 مرتبہ شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، تینوں مرتبہ کنکریاں ماری۔ اللہ کو یہ ادا بھی ابراہیم کی اتنی پسند آئی کہ حاجی حج کرنے جاتے مینا کے مقام پر، اسی مقام پہ ان شیطان کو، جمرات کو کنکریاں مار کر ابراہیم کی سنت زندہ کرتے۔ اب فلما اسلم، دونوں تیار ہیں، باپ تیار ہے بیٹے کو ذبح کر دے، بیٹا تیار ہے ذبح ہو جائے اللہ کے نام پر۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹایا۔ اب پیشانی کا کیا مطلب؟ یہ جو ہماری کن پٹی ہے نا، یہ دونوں کنارے، ان کو عربی میں کہتے ہیں جبین، اور یہ جو سامنے والا حصہ اسے کہتے ہیں جبہہ۔ تو یہاں لفظ ہے جبین کا، یعنی کروٹ کے بل ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، کہیں کمال درجے کی شفقت سے آپ چھری نہ چلا پائیں۔ پٹی باندھی گئی، بیٹے کے ہاتھ پاؤں کو یوں باندھا گیا جیسے ہم جانور کو باندھتے ہیں۔ اب ابراہیم، نبوت کی طاقت ہے، چھری بڑی تیز ہے، ابراہیم چاہتے ہیں بیٹا ذبح ہو جائے، بیٹا چاہتا ہے اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤ۔ اب چھری پھیر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روایات میں آتا ہے پیتل کا ایک پرزہ چھری اور گلے کے درمیان میں کر دیا۔ اب ادھر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم۔ ابراہیم دیکھ رہے ہیں کدھر سے آواز آ رہی، اللہ فرما رہے ہیں قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو ہم یوں ہی بدلہ دیتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یوں جو دیکھا تو جبریل امی علیہ السلام ایک مینڈا لے کے جاڑیوں میں کھڑے اور کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بڑی قربانی ہم نے اسماعیل کے بدلے میں ابراہیم کو دے دی۔ اب اسے بڑی قربانی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، جنت سے آنے والا مینڈا تھا۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، دیکھیں جتنے بھی انسان ہیں نا، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، گویا تمام انسان مٹی سے بنے، لیکن عام مخلوق اور انبیاء دونوں کی مٹی میں فرق ہے۔ عام انسانوں کی مٹی عام ہے اور انبیاء کی مٹی جنت سے ہے، اس لیے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بھی جنت سے لایا گیا، مینڈا۔ اب اس کو ذبح کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب یہ والی سنت اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک اس کو زندہ رکھ دیا۔ یہ قربانی کے موقع پر اسی سنت اور ادا کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو بڑی اہم بات یہ ہے، ذرا ابراہیم کی قربانی تو دیکھیں، ایک ہی جذبہ ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، اسماعیل کا بھی یہی جذبہ ہے اللہ راضی ہو جائے۔ تو قربانی نام ہے اپنے اللہ کے حکم پر مر مٹنے کا، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو نا، نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى، اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھتے کہ بندہ کس جذبے سے قربانی کر رہا ہے۔ اس لیے یہ جو اچھا موٹا تازہ جانور لے کے آتے ہیں نا، اور بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے بتاتے ہیں اتنے لاکھ کا لے کے آئے، معاشرے میں دکھاتے پھرتے ہیں، نمود و نمائش، یہ اللہ کو مطلوب نہیں، ایسی لاکھ قربانیاں بھی کر دو۔ ہاں جانور صحت مند لیا جائے، موٹا تازہ لیا جائے، لیکن عاجزی اسماعیل والی ہو کہ میرے اللہ نے چاہا تو مجھے قربانی کی توفیق دے دی، اور اگر اللہ چاہے گا تو میں قربانی کر پاؤں گا، اور میرا اللہ میری قربانی قبول کر لے گا۔ اس لیے اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے، جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے یہی جذبہ رکھیں کہ چھری تو جانور کے گلے پہ چل رہی ہے،
اگر اللہ میری جان کا بھی مطالبہ کرے، دین کے لیے مجھے بھی نکلنا پڑے، جانور کیا میری جان بھی اللہ کے دین پہ قربان۔ اللہ اس جذبے سے پوری امت مسلمہ کی قربانیاں قبول بھی فرمائے اور اس جذبے سے پوری امت کو سرشار فرمائے۔